کیا, ان کی بدتمیزیوں کو برداشت کیا, ان کی گستاخیوں کو برداشت کیا. اس کے باوجود سارے معاملات ہوتے رہے, پھر بھی ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مشن پر ڈٹے رہے. بالکل ویسے ہی امام علی مقام سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کی سرزمین پر اپنے نانا جان کی طرح پیغام حق کو بنوانے کے لیے ویسے ہی ڈٹے رہے جیسے آپ کے نانا جان ڈٹے رہے تھے. تو ہوا یوں کہ جب صحابہ نے دیکھا, صحابہ دیکھ رہے تھے کہ آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسی مشکلیں برداشت کر رہے ہیں, کیسی کٹھنائیوں سے گزر رہے ہیں, کیسے امتحانات سے گزر رہے ہیں. الغرض صحابہ پر یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ نبی نے دین پہنچانے کے لیے بڑی مشقتیں, بڑی محنتیں کی ہیں. تو کچھ وفادارانے مصطفیٰ بیٹھ کر یہ طے کرنے لگے کہ نبی نے تو بڑی محنتیں کی, نبی نے تو بڑی قربانیاں دی, اللہ کے رسول نے تو بڑی مشقتیں برداشت کی دین پہنچانے کے لیے. کیا ہم پر یہ فرض نہیں ہوتا کہ جس نبی نے ہمیں دین پہنچانے کے لیے تکلیفیں برداشت کی ہو, جس نبی نے ہمیں دین پر پہنچانے کے لیے مشرکین مکہ کی گستاخیاں برداشت کی ہو, جس نبی نے ہمیں دین پہنچانے کے لیے بے شمار صعوبتیں و مصیبتیں برداشت کی ہوں, کیا اس نبی کو ہم کچھ پیش نہ کریں؟ کیا ہم اس نبی کو کچھ نذرانہ پیش نہ کریں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کچھ جماعت ایک طرف بیٹھ گئی اور اس سوچ میں ہے کہ آقا کو دین کے عوض میں کیا دیا جائے, آقا کو قرآن کے عوض میں کیا پیش کیا جائے, آقا نے نماز کی دولت سے سرفراز کیا دیا جائے, آقا نے جنت کی بشارتیں دی کیا پیش کیا جائے. یہ سب سوچ کر اس بات میں غور و فکر کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کو کیا دیا جائے. ارے وہ جو ساری کائنات کو دینے آیا ہو اسے کون کیا دے گا؟ مگر یہ وفاداران ہیں, ان کی سوچ, ان کی فکر ہے, ان کا ایمان کا جذبہ انہیں کہہ رہا ہے کہ نبی کو کچھ پیش کیا جائے. تو کچھ نے ٹھہر کر یہ مشورہ دیا کہ میرے پاس کچھ قیمتی جواہرات ہے, میں وہ لے کر آتا ہوں. کوئی صحابی اٹھ کھڑے ہوئے, عرض گزار ہوئے کہ میرے پاس کچھ قیمتی ملبوسات ہیں, کچھ قیمتی پارچہ جات ہیں, میں وہ لے کر آتا ہوں. کوئی اٹھ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ میرے پاس کچھ درہم و دینار رکھے ہوئے ہیں, میں وہ لے کر آتا ہوں. کسی نے کہا کہ میرے پاس کچھ رکھا ہے, کسی نے کہا کہ میرے پاس کچھ رکھا ہے. الغرض جب سب متفق ہو گئے, سب نے اپنا اپنا مال لے کر حاضر ہو گئے. اب یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے عقل حلال کی کمائی سے, اپنی پاک کمائی سے جانتے ہیں, مزاج نبوت سے واقف بھی ہے کہ آقا حرام کی کمائی کا کوئی تحفہ قبول نہ کریں گے. ارے وہ صحابہ جن کے بارے میں کہا گیا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ان میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لو تم ہدایت پہ پہنچ جاؤ گے, وہ صحابہ یہ سوچ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ نبی حلال کے علاوہ کوئی دوسری چیز قبول نہ فرمائیں گے. ساروں نے یہ طے کیا, سب نے اپنا اپنا مال لے کر حاضر ہوئے. ایک تشت پہ رکھا گیا, اس پر ایک تورے پوش اڑا دیا گیا. صحابہ کرام کی یہ باوفا جماعت, یہ وفاداران مصطفیٰ بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ ایک تشت میں رکھ کر وہ سارے تحفے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے. آقا نے دیکھا کہ آقا کے وفادار چلے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام عرض کیا, کہا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آقا نے پوچھا اپنے وفادار صحابہ سے بتاؤ تو کیسے آنا ہوا؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں دین دیا, آپ نے ہمیں قرآن دیا, آپ نے ہمیں اسلام دیا, آپ نے ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے, آپ نے ہمیں بت پرستی سے چھڑوا کر وحدہ لا شریک کا پرستار و عبادت گزار بنایا. یا رسول اللہ ہم آپ کو تو کچھ پیش نہیں کر سکتے, آپ نے بڑی مشقتیں جھیلی, آپ نے بڑی مصیبتیں برداشت کی. اے اللہ کے رسول آپ نے ہمیں جو دین پہنچایا ہے اس کے عوض میں ہم آپ کو کچھ تحفے دینا چاہتے ہیں, کچھ دولت پیش کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہی ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی یہ بات سنی, آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کا رنگ بدل گیا. ارے وہ نبی جس کے چہرے کا رنگ مشرکین مکہ کی گستاخیوں سے نہ بدلا ہو,
وہ نبی جس کے چہرے مبارکہ کا رنگ طائف کے میدان میں لہو لہان ہونے کے بعد نہ بدلا گیا ہو، وہ نبی جس کے چہرے مبارکہ کا رنگ بے شمار گستاخیوں مصیبتوں کے بعد نہ بدلا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے اسلام پہنچایا، اس کے عوض میں ہم آپ کو تحفے دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ان سے کچھ نہ کہا بلکہ آپ کے چہرے مبارکہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارکہ میں تشریف لے گئے۔ نبی ادھر حجرے میں تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کو اپنے نبی کا مشقت میں پڑنا اس قدر ناگوار گزرا، چہرے مصطفیٰ کا رنگ بدلنا اللہ کو اس قدر ناگوار گزرا کہ اللہ رب العزت نے وحی کے وحی فوراً وحی کا نزول فرما دیا۔ وہی کہ وہی جبرائیل امین کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کو یہ پیغام دے کر آؤ۔ جبرائیل امین حاضر دربار مصطفیٰ ہوئے، اللہ کا سلام پیش کیا اور کہا کہ اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے، ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے مصطفیٰ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ اسلام پہنچانے کے عوض میں ان سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتے سوائے اس کے کہ یہ آپ کے اہل قرابت سے محبت کرے۔ آپ کے اہل قرابت سے محبت کرے، تو یہ محبت جو آپ اور ہم اہل بیت اطہار سے کرتے ہیں، الغرض اللہ جل مجدہ نے اس محبت کو قرآن مجید میں فرض قرار دیا ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ کی محبت جس کے دامن میں آئی ہے وہی جانتا ہے اس محبت کی لذتیں کیا ہیں، اور یہ محبت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے سینوں میں موجزن تھی۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں صحابہ کرام کے کہ اہل بیت اطہار سے آپ نے کیسی محبتیں کی ہیں۔ بیٹھ جائیں، ایک بار باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اہل بیتک و ازواجک و اصحابک و ذریاتک یا رسول اللہ۔ تو ایسی بے پناہ محبتیں خالد مصطفیٰ سے صرف امت مصطفیٰ ہی نے نہیں کی ہے بلکہ امت مصطفیٰ کے وہ جلیل القدر صحابہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جیتے جی جنہیں جنت عطا فرمائی ہو، وہ بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار سجا ہے، آپ کا عہد خلافت ہے اور مال غنیمت کا کچھ مال آیا ہے، مال غنیمت کا کچھ مال آیا ہے اور امیر المومنین اس مال کو اپنے اصحاب میں لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں، مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرما رہے ہیں۔ اسی اثناء میں حسنین کریمین بھی تشریف لے آئے اور کہا کہ امیر المومنین ہمارا حق بھی ہمیں دے دیجئے، ہمارا حصہ بھی ہمیں دے دیجئے۔ اور وہیں پر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ذی وقار حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہیں، وہ بھی اپنا حصہ لینے کے لیے حاضر دربار فاروق اعظم ہوئے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین نے کہا کہ ہمارا بھی حصہ دے دیجئے۔ جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ شہزادگان تشریف لائے ہیں، دونوں کو 1,000 درہم پیش کر دیے۔ جیسے ہی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر حضرت عمر فاروق امیر المومنین کے صاحبزادے نے دیکھا کہ مجھے تو کم قیمت عطا کی گئی، مجھے تو کم حصہ دیا گیا اور شہزادوں کو زیادہ حصہ عطا کیا جا رہا ہے۔ عرض گزار ہوئے امیر المومنین یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ اسلام کی سچائی ہے، بے باکی ہے کہ ہر ایک کو حق ہے سوال کرنے کا، بیٹا بھی ہو تو باپ سے پوچھ سکتا ہے اپنے حصے کے تعلق سے، یہ اسلام کی حقانیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ امیر المومنین یہ تو چھوٹے تھے اس وقت جب میں جہاد بھی کیا کرتا تھا، غزوات میں بھی شریک ہوا کرتا تھا، مجھے تو زیادہ حصہ ملنا چاہیے، آپ انہیں زیادہ حصہ دے رہے ہیں اور مجھے کم حصہ دے رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی محبت اہل بیت کے جذبے پہ قربان جاؤ، اپنے فرزند دلبند کو دیکھ رہے ہیں، حسنین کریمین کی طرف ایک نظر دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ پہلے حسن کے جیسا باپ تو لا لے،
تیرا باپ حسن کے جیسے باپ کے جیسا نہیں ہے، تیری ماں کے جیسی فاطمہ نہیں ہے، پہلے فاطمہ کے جیسی ماں لا لے پھر حصہ زیادہ مانگ لینا۔ اس جذبہ محبت سے سرشار تھے اہل بیت اطہار کے، محبت سے سرشار تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو ایسی محبت صحابہ کرام نے اہل بیت اطہار سے کی ہے۔ اور میں نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا اہل علم سے، اس آیت مبارکہ کی طرف آپ کو پھر لے آؤں گا، اس پر آپ کی خاص توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اللہ جل مجدہ نے آیت مبارکہ میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، آپ ان سے سوال کیجئے۔ کیا کیجئے؟ سوال کیجئے۔ اسألکم، سوال کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ جیسے نماز کا مسئلہ آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکات دو، حج کو جاؤ، سارے احکامات کی بات آئی تو اللہ جل مجدہ نے ڈائریکٹ کہے کہ مسلمانوں نماز پڑھو، مسلمانوں روزہ رکھو، مسلمانوں حج کرو، مسلمانوں زکات کو جاؤ۔ لیکن جب اپنے محبوب کی آل کی محبت کی بات آئی، جب امت مصطفیٰ کو یہ حکم صادر فرمانا پڑا کہ میرے محبوب سے آل سے محبت کرو، تو اپنے نبی سے سوال کیوں کروایا؟ وہ قادر مطلق ہے، چاہتا تو خود بھی کہہ دیتا، لیکن سوال فرمایا، سوال کرنے کو کہا، مصطفیٰ سے کہا کہ تم اپنی امت سے سوال کرو۔ عارفین فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ قیامت کے روز جو وفاداران مصطفیٰ ہیں وہ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کا سوال کریں گے، جیسے قرآن میں آیا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے ان کے سوا جسے اجازت عطا فرمائی گئی ہو۔ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی شفاعت کرتے ہوں گے۔ ہم وفاداران مصطفیٰ، ہم غلامان اہل بیت تو آقا پاک کی بارگاہ بے کس پناہ میں پہنچ جائیں گے، لیکن وہ بھی جو مصطفیٰ کا نام تو لیا کرتے تھے لیکن آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے بغض رکھتے تھے، مصطفیٰ کے مقامات و مرتبے کا انکار کرتے تھے، معجزات مصطفی کا انکار کرتے تھے، نبی کے اختیارات کا انکار کرتے تھے، اہل آل رسول سے گستاخیاں کرتے تھے، آل رسول سے بغض رکھتے تھے، آل رسول سے دشمنی رکھتے تھے، وہ بھی بھاگے بھاگے چلے آئیں گے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اور آ کر عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے کہہ کر ہماری بھی شفاعت کر دیں گے، شفاعت کروا دیجئے، ہماری بھی سفارش کر دیجئے۔ تو یہ جب گستاخ چلے آئیں گے، جب یہ بے وفا چلے آئیں گے، جب اللہ جل مجدہ پکار کر کہے گا اے گستاخو، اے میرے نبی کی آل کی شان میں گستاخی کرنے والوں، تم اس وقت کہاں تھے؟ اب تو نبی سے شفاعت کا سوال کرتے ہو، اس وقت کہاں تھے جب میرے مصطفیٰ نے تم سے سوال کیا تھا کہ تم ان کی آل سے محبت کرو؟ اب جاؤ، تمہارے کوئی سوال کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آل رسول کی محبت خدا سب کو سرفراز کرے اور خود حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے، اور حسینیت جسے کہیے وہ سب کے بس کی نہیں، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے، خدا کی دین ہے وہ جس کو سرفراز کرے۔ آل رسول کی محبت میں جہاں بے شمار فائدے ہیں، اور ایک بات بتاتا چلوں، کل میں نے جیسے آپ سے کہا تھا کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم وفاداران مصطفیٰ ہیں، ہم اس جماعت میں پیدا کیے گئے ہیں جس جماعت میں اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کے صحابہ کو پیدا کیا، اہل بیت اطہار کو پیدا کیا، جس جماعت میں غوث و خواجہ کو پیدا فرمایا۔ ہم وفاداروں کی جماعت ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بے وفا ہیں، جو دغاباز ہیں، جو غدار ہیں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے گھر پر آپ کسی لیبر کو لے کر آئے، کسی پلمبر کو لے کر آئے، کسی ورکر کو لے کر آئے، کوئی کام اس کے سپرد کر دیا، آپ نے کہا کہ صبح سے شام تک اس دیوار جو یہ دیوار گر گئی ہے اس دیوار کو تمہیں